دیکھیں جہاں تک فقہ جعفریہ کا تعلق ہے، تقریباً 90 سے 95% وہ ہمارے 4 جو ائمہ ہیں ان سے مطابقت ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی میں ان کی بات فٹ آ ہی جاتی ہے۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کوئی امام بھی کہتا ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھیں، رفع یدین کرتے ہیں تو کوئی امام یہ بھی کہتا ہے رفع یدین کریں۔ جو چیزیں فقہ میں ان کی ہماری مختلف ہیں، وہ ایک وہ ان کا متع کا تصور ہے، اور وہ کچھ ایک دو چیزیں اس طرح کی اور ہیں۔ اصل مسئلہ تھوڑا بہت عقائد کے سلسلے میں جو آتا ہے وہ کیا ہے، وہ امامت معصومہ کا تصور ہے۔ مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو امام معصوم نہیں، یعنی سنی مسلمان ہم نہیں مانتے، لیکن یہ کہ اہل تشیع جو ہے ان کے ہاں معصومیت کے سلسلے کا تصور موجود ہے، اور امام معصوم کے جو خواص وہ بیان کرتے ہیں وہ تقریباً بلکہ مکمل طور پر نبی کے خواص کے برابر ہیں، کہ وہ مامور من اللہ ہوگا، اور یہ کہ مطاع مطلق ہے، اور معصوم عن الخطا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خاصیت جو ہے نا یہ انبیاء کی ہوتی ہے، اس کے بعد کسی اور کی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے اماموں کی سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے ہاں کئی تقسیمیں ہیں، کسی کا جو ہے نا 6 امام تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 7واں سے ختم ہو گئے، کسی کے 11 پورے ہیں تو 12واں غائب ہو گیا، اب آخری دور میں وہ آ کے ظاہر ہوگا۔ کسی کے مسلسل چلے آ رہے ہیں، یہ جو بوری ہیں اور اسماعیلی ہیں ان کے امام ختم نہیں ہوئے، وہ چلے آ رہے ہیں، پیچھے سلسلہ وہیں جا کے جڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بنیادی طور پر ان کے اور ہمارے درمیان بہت بڑا نزاع ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے ادوار میں وہ مسلمانوں میں ایک گمراہ فرقے کے طور پر تو ضرور دیکھے گئے، لیکن یہ کہ ان کی تکفیر اس طرح نہیں ہوئی جیسے کہ ہمارے دور میں آ کے اس کا معاملہ زیادہ ہو گیا۔ اس کی زیادہ وجہ سیاسی تھی، اور وہ سیاسی وجہ یہ تھی کہ جب ایران میں، ویسے تو ایک پہلے معاملہ ہوا تھا صفوی جب آئے تھے ایران میں، تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اور ایسی بغاوت کے لیے ہمیشہ مذہبی جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ ہمارا جسے اب KPK کہتے ہیں، پہلے یہ جو ہے نا سرحد تھا، شمال مغربی سرحدی صوبہ، تو اس کے اندر ایک قومیت کی تحریک تب بھی موجود تھی، خان عبدالغفار خان ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے جو پاکستان میں دفن انہیں قبول نہیں کیا تھا، جلال آباد میں ان کی جو ہے نا قبر بنی تھی، لیکن انہیں وہ کبھی اثر و رسوخ حاصل نہیں ہوا، وہ کبھی چیلنج نہیں بنے، مخالفت کرتے رہے، لیکن الیکشن میں بھی شکست کھا گئے، پاکستان کے حق میں ریفرنڈم میں ووٹ آ گیا وہاں پہ۔ بعد میں وہی قوم پرستی جو تھی نا، جب اس کے ساتھ مذہب کا تڑکا شامل ہو گیا ہمارے دور میں، تو دیکھیے کتنا بڑا تھریٹ بن گیا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایران کے اندر تب ہوا تھا کہ یہ جو صفوی لوگ تھے نا، انہوں نے ایرانی جو یہ امامی مسلک ہے، اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا عربوں کے خلاف نفرت کے لیے، اور یہ جو زیادہ جو معاملہ جو ہونا ہے نا صحابہ کے خلاف بھی، گالی گلوچ کا بھی، یہ صفیوں نے اس کو ہوا دی، تاکہ وہ جو ڈویژن ہے نا مسلمانوں کے درمیان وہ گہری ہو جائے، وہ تاکہ ہماری سیاسی دکان چلتی رہے۔ تو یہ ایک نئے ایران کا آغاز ہوا تھا، اور یہ جو وہاں کا مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر یہ چیزیں پیدا کی گئی، لیکن وہاں کے حکمران سیکولر رہے، اور وہ عربوں کے بہت قریب رہے۔ شاہ ایران کا زمانہ آپ کو معلوم ہے، وہ پاکستان کے بھی بہت قریب تھا، لیکن جب 1979 میں یہاں پہ علماء کا انقلاب آیا تو اس انقلاب کے ساتھ وہ مذہبی جذبات بھی ساتھ آئے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ وہ اس سے آزاد تھے، آزاد نہیں تھے، اور اس کا ایک ان کے دعوے ہی عجیب تھے۔ پہلا ایک پتہ نہیں آپ میں سے جو ذرا تھوڑا عمر میں زیادہ ہوں گے انہیں یاد ہوگا، یہاں دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، یعنی پاکستان میں فقہ جعفریہ نافذ کریں گے۔ اور عرب کے بارے میں یہ تھا کہ یہ مکہ اور مدینہ جو ہیں یہ سب کی مشترکہ شہر ہیں، اس کے اوپر آل سعود کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اوپن سٹیز قرار دیا جانا چاہیے۔ تو یہ اس کی وجہ سے بہرحال سعودی عرب کو بھی خطرہ لاحق ہوا، اور یہاں پاکستان میں بھی جو ہے نا خطرہ محسوس کیا گیا۔ بلکہ ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا، یہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، انہوں نے یہاں پہ زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا تھا کہ بینکوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی۔ اہل تشیع نے اس کے خلاف جو ہے نا وہ احتجاج کیا، اور پریزیڈنسی کا جا کے گھیراؤ کر لیا، اور اس وقت تک ان کا وہ دھرنا جاری رہا جب تک کہ ضیاء الحق صاحب نے اپنا آرڈیننس واپس نہیں لیا۔ تو معلوم ہوا ایک طاقت بھی ہے۔ تو پھر یہاں سے ایک ریٹیلیشن کا عمل شروع ہوا، اس میں عرب جو ہے مدد بھی شامل تھی، اور ہماری ایجنسیوں کا عمل دخل بھی شامل تھا، اور پھر وہ والے نعرے شروع ہوئے جو ابھی تک چل رہے ہیں،
اور بہرحال وہ یعنی پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی. کرتے کرتے بعد میں اس چیز کو امریکہ نے اپنے ٹول کے طور پر استعمال کیا، مسلمانوں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کیا. ایران کا ہمیشہ ڈراوا دیا عربوں کو اور اپنا مطلب نکالا. یہاں پہنچ کر اب جہاں پہ ہم پہنچے ہیں، اب ضرورت ہے سب اپنا ماضی بھولیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایرانی ظالم نہیں ہیں جنہوں نے شام میں ظلم کیا ہے. مصر میں کس نے ظلم کیا تھا اخوانیوں کے ساتھ؟ اخوان المسلمون جو جماعت تھی، اس کے کارکنوں کو ہزاروں کی تعداد میں کس نے قتل کیا تھا؟ سنیوں نے قتل کیا تھا. فلسطینیوں کے اوپر ہمارے جو نا پاکستان سے کچھ جو ہے نا وہ وہاں پہ تعینات لوگ تھے، انہوں نے جو ہے نا ان کے کیمپوں کے اوپر بمباریاں کی تھی. یہ بھی ہوا ہے. ہم نے اپنے قبائلی علاقوں میں کیا نہیں کیا ہوا ہے. آج اگر ہمارے قبائلی بھائی پرانی باتوں کو یاد کر کے فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آج اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ آل سعود وہ ہیں جنہوں نے یہ جرائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ایرانیوں نے یہ کیا ہوا ہے، تو ہمارے یہ اتحاد کبھی قائم ہو سکتا ہے؟ اور اگر اتحاد ہمارے قائم نہیں ہوگا تو ہم پر مسلط کون ہوگا؟ یہودی مسلط ہوں گے، ادھر سے ہندو مسلط ہوں گے، وہ رحم فرمائیں گے ہمارے اوپر. تو یہ تو وقت کی ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت ہم ماضی کو نہ کھنگالیں. کس نے کیا کیا یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں. تو عقیدوں کو ہم جب اکیلے ہوں گے تو دیکھ لیں گے، اختلافات کو بھی اس وقت دیکھ لیں گے. اس وقت ہم سب مصیبت میں آئے ہوئے ہیں. یہ وقت کی پکار ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. نہیں تو نہ وہ بچیں گے نہ ہم بچیں گے. ان کو پھر حضرت حسین کا واسطہ دے لیں گے، یہودیوں کو کس کا واسطہ دیں گے؟